خصوصاً جو سلالہ پہ جو حملہ ہوا جس میں 25-26 جو ہے وہ نوجوان میمو سکینڈل کے حوالے سے اس میں کیا امریکن پریشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میمو سکینڈل کا امریکہ کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر وہ اٹ ہیز بیکم این ایشو فار پاکستان. امریکہ سے تو مدد مانگی گئی نہ انہوں نے مدد دی یا انہوں نے دینی ہے یا کیا دینی ہے وہ تو اس کے بعد آتا ہے. لیکن میمو کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ڈائریکٹلی اٹ ہیز ڈائریکٹ بیئرنگ آن پاکستان اور پاکستانی پالیٹکس اور پاکستان انٹیگریٹی اور یا پاکستانی کے ادارے جو ہیں جو خصوصاً فوج کا ادارہ جو ہے جس طرح جنرل کیانی نے کہا کہ اس طرح ادارے کے اس پہ حرف آتا ہے یہ انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹ میں کہا. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اٹ ہیز لاٹ آف بیئرنگ آن پاکستانی سچویشن اور جو پاکستان کے انٹرنل جو حالات ہیں ان کے اوپر ہے. باقی میمو کا جو ہے ان کو لکھا گیا انہوں نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے انہوں نے اس کی ایگزسٹنس کا اعتراف کیا. اس لیے میرا خیال ہے کہ میمو کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ہمارے تعلقات پہ اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی. لیکن ایک اور چیز جو ہمیں بڑی انٹرسٹنگ لگی آج جو ہم بریکنگ سٹوری کی بات کرتے تھے اور باقی مہمان بھی اس کے بارے میں سنیں گے کہ ابھی تک شاہی رحمان کو شاید امریکہ میں سفیر امریکہ کی طرف سے نہیں کیا گیا اور ہم اس بیسس پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ شاہی رحمان صاحبہ کے دفتر میں جب ہم نے ٹیلی فون کیا کیونکہ ایک معاہدہ ہوتا ہے اگریمو جس کے بارے میں ہم آپ کو بھی بتائیں گے اور ظفر الہی صاحب سے بھی اس کی ڈیٹیل پوچھیں گے مگر ایک ملک سے دوسرے ملک تعینات کی جانے والے سفیر کی تقرری کی منظوری کی دستاویز کہلاتی ہے وہ دوسرا ملک اس کو منظور کرتا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے یہ اگریمو نہیں بھیجا گیا. جب شاہی رحمان صاحبہ کے پاکستان کے آفس میں ہم نے فون کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ شاہی رحمان صاحبہ پاکستان میں ہی موجود ہیں. جب واشنگٹن میں فون کیا اس وقت پاکستان میں امریکہ میں پاکستان کا سفیر کون ہے انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیجیے. Hello. Can I help you? Yes, I would like to talk to Madam Ambassador. Is that possible? I'm speaking from Sama TV, Pakistan. Where are you calling from, sir? Sama TV, Pakistan, Islamabad. Summer TV? Sama TV. Sama TV. Yeah. Okay, you've reached a different office. Let me transfer you to to the madam's office, okay? All right, thank you very much. Hello? Hello. Hello, yes, good morning. Good morning. Assalamu alaikum. Yes? I'm talking from Pakistan. I would like to talk to Madam Ambassador. Is it possible? Could you hold one second? I'll connect you to her PA. Hold one second. Thank you. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں جی پاکستان سے بول رہا ہوں سما ٹی وی سے. جی جی. میں میڈم امبیسڈر سے بات کر سکتا ہوں؟ یہاں پہ ابھی ہیں چارج افیئرز امبیسڈر تو نہیں ہے. ہاں. میڈم عفت کرزی وہ بھی ایک میٹنگ کے لیے گئی ہیں ادھر لوکل. اچھا. جی جی. میم امبیسڈر جو ہیں وہ امبیسڈر یہاں پہ بھی نہیں ہے. یہاں پہ چارج افیئرز ہیں خالی. کیا مطلب ابھی اسلام آباد وہاں پہ واشنگٹن میں نہیں ہے؟ نہیں امبیسڈر یہاں پہ نہیں آئی ہیں ابھی. یو ایس میں ہمارے امبیسڈر نہیں ہیں. چارج افیئرز ہیں یعنی کہ جو جسے وہ کہتے ہیں ناظم الامور وہ. اچھا. چلیں تو آپ کن سے بات کرنا چاہ رہے تھے جو امبیسڈر ڈیزگنیٹ ہیں؟ میڈم شہری رحمان. جی میڈم شہری رحمان سے میں بات کر رہا ہوں. نہیں وہ جی وہ ابھی نہیں آئی. ابھی یہاں پہ جو ہے نا وہ چارج افیئر ہیں میڈم عفت عمران کردیزی. میڈم شہری رحمان جو ہیں وہ امبیسڈر ڈیزگنیٹ وہ بھی پاکستان میں ہی ہیں. لیکن وہ ابھی تک آئی نہیں ہے. نہیں وہ باہر ہیں ادھر کیونکہ ابھی لوکل میٹنگز ہوتی ہیں نا ان میں گئی ہیں. چلے بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. ظفر الہی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ اگریمو کے اوپر اگر تھوڑا سا روشنی ڈالیں ابھی اس وقت پاکستان کا کوئی سفیر امریکہ میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے اگر آپ یہ 5 منٹ جو آپ نے اس فون کو ہمیں ٹھہرایا ہے اگر فارن آفس کو فون کرتی تو آپ کو سب پتہ چل جاتا. جب اگریمو کے لیے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد 2-3 ہفتے لگتے ہیں یو گیٹ اے ریپلائی. تو اس لیے وہ نہیں ہے. پہلے تو آپ پوچھیں کہ اگریمو کے لیے چلے گیا ہے کہ نہیں. اس لیے میں نے سنا ہے کہ حقانی ریزگنیشن has not been accepted.
تو یہ سب باتیں آپ چیک اپ کریں نا, پھر یہ کچھ بات چیت ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے چیک اپ کیا ہے شاید اس لیے ہم اس کو آفیشلی آپ سے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالوانا چاہ رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے کہ کیا وجہ ہے کہ حسین حقانی صاحب کا, جیسے آپ نے بھی کہا, ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا. دیکھیے اگر ایک آدمی کو پریزیڈنٹ ایکسیپٹ کرتا ہے, ہی از دا ریپرزینٹیٹیو آف دا پریزیڈنٹ. یہ ایکچولی این ایمبیسڈر پریزیڈنٹ کا خاص آدمی ہوتا ہے. ہی ریپرزینٹس دا ہیڈ آف اسٹیٹ. ہی ڈز ناٹ ریپرزینٹ فارملی لیگلی دی پرائم منسٹر. اور وہ جو ہے اس نے استعفیٰ دیا ہے. اگر وہ استعفیٰ ایکسیپٹ ہو گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد ایک اگریمو کے لیے ریکویسٹ جاتا ہے, ایمبیسڈر کو بلایا جاتا ہے یا ادھر بھیجا جاتا ہے, اور وہ ادھر یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں یا ادھر کو کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا ایمبیسڈر بھیجنا چاہیے, اس کا نام یہ ہے, آپ مہربانی سے قبول کر کے ایگریمو بھیجیں, اور اس کو بھی ایکسیپٹ ہونا پڑے گا, کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, ان کا تو حق یہ ہے. آپ نے اس کے پر روشنی ڈال دی. خواجہ آصف صاحب, آپ کے پیٹیشن تعلق ہے اس کا, حسین حقانی صاحب کا ریزگنیشن ایکسیپٹ نہ ہونا اور نئے سفیر کا وہاں پر ابھی تک نہیں جانا چاہتا, اس سے کوئی نہیں. دیکھیں میرا خیال ہے یہ ایشو جو ہے ذرا اس کو تھوڑا سا اٹ از گیٹنگ مڈلڈ اپ. ہم نے ان کا استعفے کا کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ہوا اپنی پٹیشن کے اندر کہ جی ان کو ہٹا دیا جائے عہدے سے. ہم نے تو صرف پروب مانگی ہوئی ہے, اور پروب جو ہے اس کے اوپر ہم انسسٹ کر رہے ہیں دونوں فورمز کے اوپر. اور یہ ہم نے وہاں پہ عدالت عظمیٰ میں جانے کا جو ریزن تھا وہ بھی وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ اوور لاسٹ 3 ایئرز ریپیٹڈلی جو ڈیسیژنز یا ریزولوشنز یا اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو رپورٹس تھیں ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس سے مایوس ہو کے ہم نے عدالت عظمیٰ کا جو ہے رخ کیا. اس فورم پہ ہم اس وقت وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ اگر حسین حقانی صاحب نے استعفیٰ دیا ہے, نہیں دیا, ایکسیپٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا, دیٹ از ناٹ مائی کنسرن, نمبر 1. نمبر 2, اگر حکومت نے شہری رحمان کا اناؤنس کر دیا ہوا ہے اور ابھی جو ہے پہلی ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی, یعنی حسین حقانی صاحب کے استعفے والی ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہیں ہوئی, اور شہری رحمان صاحب کو اناؤنس کر دیا, صاحبہ کو اناؤنس کر دیا گیا ہوا ہے. Shari is a very good friend of mine. And what about Hussain Haqqani? Is he a friend of? Hussain Haqqani میرے ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم رہے ہیں اور بڑے مدت سے ان کے ساتھ مراسم ہیں. تو یہ شہری رحمان کی میں سمجھتا ہوں کہ knowing her well کہ بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ تھی, لیکن اگر وہ ابھی بھی مٹیریلائز نہیں ہوئی, اور اس کا مٹیریلائز اس طرح آپ کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ مٹیریلائز ہونے کا بھی کوئی چانس بھی نہیں ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ کے لیے امبیرسنگ ہوگا یہ سلسلہ بھی. اور اس کو جتنی جلدی اس کو فائنلائز ون وے اور دی ادر اگر گورنمنٹ کر لے تو ان کے لیے امبیرسمنٹ کے لیے سے بچنا. بار بار کہہ رہے ہیں کہ سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی اس کے اندر, وہ بھی اسے نظر آتی ہے. جلدی سے میں آپ سے پوچھوں گی نیازی صاحب, آپ خواجہ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی ریزگنیشن نہیں مانگا, مگر خان صاحب نے تو بڑا کھل کے حسین حقانی صاحب کا نام ہی سب سے پہلے لینے والے آفیشلی ہے ہی عمران خان صاحب. آپ لوگوں کو کیسا لگے گا کہ اگر ان کا ریزگنیشن نہیں ایکسیپٹ ہوتا؟ مجھے ویسے کوئی بات آپ کی پوری طرح سمجھ نہیں آئی, لیکن میرا خیال ہے کہ جو حقانی صاحب کا جو ریزگنیشن ہے اب تو سپریم کورٹ نے بھی مانگ لیا ہے. آپ کو کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ حسین حقانی صاحب کا ابھی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ریزگنیشن ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے, اس وجہ سے شہری رحمان صاحبہ کو جو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے تھا امریکہ سے وہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں فریہ, جیسے ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پورا ملک کا جو نظام جو ہے نا اس کی چولیں اس وقت ہلی ہوئی ہیں. اس سے جو پرابلم یہ ہے کہ آپ کا صدر محترم ہے, ان کا یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی پوزیشن پاکستان کے اندر کیا ہے. آئے وہ چند دن کے لیے پاکستان واپس آئے ہیں اور دوبارہ چلے جائیں گے, اور اگر آئے ہیں تو وہ کس کیپیسٹی میں سے بیٹھے ہیں, کن کن چیزوں میں وہ کام کر رہے ہیں یا ان کو کام کرنے دینے کی اجازت ہے. یہ وہ سارے سوالات ہیں جو صبح شام جو ہیں افواہیں خبریں وہ سارے ہمیں ہانٹ کر رہی ہیں پورے پاکستان کے اندر. لیکن یہ تو افواہ نہیں ہے نا, اس وقت ایک حقیقت ہے, آپ نے سن لیا آفیشلی واشنگٹن سے کہ اس وقت امریکہ میں پاکستان کا کوئی سفیر ہے ہی نہیں. نہیں, یہ میں نے سن لی ہے, اور میں اس سے زیادہ میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں کہ یہ چلو
چند دن کی چیزیں ہیں, کچھ ریچولز ہوں گے, کچھ اس کا ٹائم ہے, چند دن اور گزر جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کہا اس کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں, مجھے وقفہ لینے دیں, اس کے بعد میں آتی ہوں, میں پھر وقفے کے بعد آپ سے مزید بات کرتی ہوں. لیکن جاتے جاتے ہم آپ کو یہ بھی کہتے جائیں کہ مسنگ پرسن کے بعد اب عدالتوں میں مسنگ کرسیوں کا معاملہ بھی آنے والا ہے, اور یہ معاملہ لے کر آئیں گے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناءاللہ, جنہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے قصور کے جلسے میں کرسیاں غائب ہونے پر وہ عدالت میں جائیں گے. مگر وقفے کے بعد اس آل امپورٹنٹ بات پہ مزید بات کریں گے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس پیٹیشن کی جو سپریم کورٹ میں دائر ہے. ہم بات کر رہے ہیں میمو گیٹ کے اس اسکینڈل کی, اور اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں اس وقت بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں مختلف منسٹر سے بات کی جا رہی ہے. خواجہ آصف صاحب, آپ نے کہا ابھی تو یہ تمام معاملہ کورٹ میں ہے, لیکن کل آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہوگی؟ دیکھیں, اب میں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا کہ ابھی تو اس کے اوپر ایڈمیسیبلٹی پہ بحث ہو رہی ہے. جس طرح آپ نے بھی کہا, کھوسا صاحب نے بھی کہا کہ جو جورسڈکشن جو ہے سپریم کورٹ کی, اس کو وفاق, اور میرا خیال ہے کہ لیکن آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. حسین حقانی صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل جو ہے محترمہ آسمہ جہانگیر, وہ ان کی ایڈمیسیبلٹی کو جو ہے چیلنج کر رہی ہیں, ان کی جورسڈکشن کو چیلنج کر رہی ہیں, جو بالکل ایک نارمل بات ہے. تو اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کل یا پرسوں, 1 دن لیتے ہیں, 2 دن لیتے ہیں, 3 دن لیتے ہیں, کہ وہ آرگومنٹ سن کے ہماری پٹیشن پہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. لیکن آپ کیا چاہیں گے؟ آپ تو ہم نے تو یہی پریئر کی ہوئی ہے کہ اس کو ایڈمٹ کیا جائے اور اس کے اوپر پروب آرڈر کی جائے. دس از آور پریئر. لیکن خبر ہے کہ کچھ حلقے آپ کے شاید پریشان ہیں کہ ہم لوگ کسی اور کی گیم میں نہ شامل ہو جائیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ کنسنسس کے ساتھ ہم وہاں پہ گئے ہیں, اور یہ پارٹی کے ڈفرینٹ فورمز پہ, ناٹ ونس ناٹ ٹوائس, 4-5 days کنٹینیوسلی یہ ڈسکس ہوتا رہا, اور تمام فورمز پہ یہ ڈسکس ہوا, اور دیر واز کمپلیٹ کنسنسس, ایبسلوٹ کنسنسس کہ ہمیں یہ مسئلہ جو ہے وہ ایجیٹیٹ کرنا چاہیے, سپریم کورٹ کے لیول پہ ایجیٹیٹ کرنا چاہیے اس مسئلے کو. اور آپ اس بات سے ظاہر ہے, سب سے بڑی شہادت جو اس بات کی یہ ہے کہ ہمارے 4 پروونسز کے سے پٹیشنر ہیں, گلگت بلتستان سے ہمارے پٹیشنر ہیں, آزاد کشمیر سے PMLN کے میاں صاحب خود پٹیشنر ہیں, اور وہ وہاں پہ موجود تھے. تو دیٹ شوز کہ اس سارے ایشو کے پیچھے PMLN جو ہے وہ بالکل متحد ہو کے جو ہے وہ کھڑی ہے, and there is absolutely no difference of opinion on this issue. نیازی صاحب, اس معاملے پہ سپورٹ کریں گے آپ نون لیگ کو؟ دیکھیں جی, نون لیگ کا تو خیر میں یہ خواجہ صاحب ان کو جو فرما رہے ہیں, تو میری اطلاع کے مطابق تو یہ جمعے کو ان کو ایک بنی بنائی پٹیشن مل گئی تھی, اور وہ میرا خیال ہے بہت زیادہ جمعرات میں فائل کر دی تھی. کہاں سے؟ لیکن بہرحال جو آئیڈیا ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ بنائی پٹیشن مل گئی تھی. یہ خواجہ صاحب سے پوچھ لیں, یہ پٹیشن بڑی جگہ پھرتی رہی ہے, تو ان تک پہنچ گئی ہے, اور انہوں نے اگر اس پٹیشن سے ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے جو ہے حالات میں کوئی بہتری آئی ہو اس کے بعد. لیکن ایک منٹ, یہ وہی بات کر رہے ہیں, یہ اکیلے نہیں کر رہے, بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید. لیکن خواجہ صاحب, جب میاں صاحب خود گئے وہاں پر, خود اپنا پیٹیشن لڑا, اور اگر واقعی جو جواب آیا اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ لوگ کی ماضی کو دیکھ کر اس پیٹیشن کو نہ دیکھا جائے, کیا کوئی سمجھ سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں جو ہے سپریم کورٹ کے فورم پہ ڈسکس ہوں گی. ڈیفینیٹلی یہ باتیں جو ہے ہمارے اٹھائیں گے, یہ ڈیفینیٹلی اٹھائیں گے, اور یہ پولیٹکس میں ایک بڑی نارمل سی بات ہے, ایک نارمل سی بات ہے. خواجہ صاحب, نیازی صاحب اینڈ گورنر کھوسا صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می آن دا پروگرام. سارے جوابات سپریم کورٹ ہی دے گی, اور اسی کا انتظار کرنا ہے. کیپ واچنگ نیوز بیٹ. ٹائم کم ہے, اس لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.